پاکستان جیسا کمزور معیشت والا ملک کیسے ایٹمی طاقت بن گیا؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کس کی درخواست پر پاکستان آئے؟ آپ کی تنخواہ کتنی مقرر ہوئی اور پہلی تنخواہ کتنے عرصے بعد ملی؟ ایٹم بم کے خالق اور معروف پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہندوستان کے شہر بھوپال میں ایک پشتون گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 15 برس تک یورپ کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کی۔ ہالینڈ سے ماسٹرز آف سائنس اور بیلجیم سے ڈاکٹریٹ آف انجینئرنگ کی اسناد حاصل کی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان شادی سے پہلے تک جرمنی میں ہی مقیم تھے۔ آپ کی زوجہ کا تعلق ہالینڈ سے تھا، لہٰذا انہوں نے بھی ہالینڈ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہالینڈ میں انہوں نے ڈیلفٹ یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر نے یہاں بھی اپنی بے مثال ذہانت کا لوہا منوایا اور 80% سے زیادہ نمبر حاصل کر کے ماسٹر آف انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی اور ریکارڈ قائم کر دیا۔ بعد ازاں وہ کچھ عرصہ مشہور پروفیسر برگزر کے ساتھ بطور اسسٹنٹ کام کرتے رہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر ہالینڈ کی حکومت نے اہم معلومات چرانے کے الزام میں مقدمہ بھی دائر کیا، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خوش قسمتی تھی کہ جب ہالینڈ، بیلجیم، برطانیہ اور جرمنی کے پروفیسرز نے ان الزامات کا جائزہ لیا تو انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بری کرنے کی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ جن معلومات کو چرانے کی بنا پر مقدمہ دائر کیا گیا ہے وہ تو عام کتابوں میں بھی موجود ہیں، جس کے بعد ہالینڈ کی عدالت عالیہ نے ان کو باعزت بری کر دیا۔ آپ 31 مئی 1976 کو پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی دعوت پر پاکستان تشریف لائے اور انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز کے نام سے پاکستانی ایٹمی پروگرام پر کام شروع کیا۔ بعد ازاں 1 مئی 1981 کو اس ادارے کا نام صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق نے تبدیل کر کے ڈاکٹر A.Q. خان ریسرچ لیبارٹریز رکھ دیا۔ ایٹمی طاقت بننے کی کہانی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زبانی کشیوں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جب میں دسمبر 1975 میں پاکستان آیا تو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے یہ درخواست کی کہ میں واپس نہ جاؤں اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر کام کروں، لہٰذا وطن عزیز سے اپنے جذبہ محبت کی وجہ سے میں سب کچھ چھوڑ کر بیرون ملک سے پاکستان آیا۔ بہت ہی قلیل تنخواہ پر کام کیا اور ان گنت مشکلات اور سازشوں کا سامنا کیا، لیکن ہمت نہیں ہاری۔ عزم مصمم کے ساتھ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے اور اس کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے پرعزم رہا۔